بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور شیخ کا بیان۔ کہتے ہیں کہ مرید پیر پرست ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو انوار لاہوتی کا مظہر ہے تو یہ اس کی پرستش نہیں ہے بلکہ حق کی پرستش ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس درمیانی صورت سے کیا فائدہ، جواب یہ ہے کہ حضور قائم کرنا، کیونکہ پیر کی صورت تمہارے سامنے موجود ہے اور ایسی چیز کا تصور خوب ہو سکتا ہے۔ غائب کے تصور میں خطرات مزاحم ہوتے ہیں۔ تصور شیخ کی ترکیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے روبرو ان کی مجلس میں حاضر تصور کرے یا اپنے دل میں شیخ کا خیال جمائے یا اپنے آپ کو ہمتاً شیخ سمجھے۔ یہ کام خاص نیک بختوں کا ہے۔ یہ نہ مراقبہ ہے، نہ مشاہدہ، نہ مکاشفہ، بلکہ یہ معائنہ ہے۔ سماع میں وصل و حجر اور درد و طلب پیر کی طرف نسبت کر سکتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسم ہے خرقہ شیخ کی کہ قوال سے جو شعر و غزل میں نے سنی اس کو شیخ کی ذات پاک کے سوا کسی طرف نسبت نہیں کیا۔ دیکھو سماع کی کیسی نازک حالت ہوتی ہے، مگر اس وقت بھی حضرت کے دل میں شیخ کے سوا کوئی خطرہ نہیں گزرتا تھا۔ اگر پیر کی صورت میں جمال با کمال نہ ہو تو نور قدسی کے ساتھ اس کا تصور کرے، یہاں تک کہ خود اس نور سے آراستہ ہو جائے۔ اگر مرید اس نورانی تصور کا اثر پیر کی صورت میں ملاحظہ کرے تو امیدوار ہو کہ عنقریب پیر کے اسرار سے مطلع ہوگا۔ اگر اپنے اندر نور کا اثر دیکھے تو خوش ہو کہ عنقریب اس کو وہ مرتبہ ملے گا جس سے پیر بھی رشک کریں گے اور ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ بہت سے مرید ایسے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان سے پیروں کا نام روشن ہوا ہے۔ اگر کسی ناشائستہ جگہ پیر کا تصور سامنے آ جائے، نہ اس کی طرف متوجہ ہو، نہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے پیر کو ایک صاف شفاف آئینہ تصور کرے کہ اس پر تجلی ہو رہی ہے اور یہ اس کے نظارہ میں مشغول ہے۔ نماز میں پیر کو دائیں یا بائیں طرف تصور کرے، یا اپنا امام سمجھے یا اپنے سجدے کی جگہ۔ اپنے دل میں خیال کرے یا حاضر و ناظر سمجھے تو اور بھی اچھا ہے۔ جہاں تک ہو سکے اچھی صورت و حالت میں پیر کا تصور جمانا چاہیے۔ اسی طرح جہاد میں بھی تصور کو ملحوظ رکھے۔ جو لوگ اس تصور کے عادی ہیں وہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد پیر سے تجدید بیعت کرتے ہیں۔ جہاد میں دو قسم کا تصور ہے، ایک لطف و جمال کا اور دوسرا قہر و جلال کا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ کارآمد ہیں۔ اگر تصور میں جمال کی صورت سامنے آئے بہت جلد فتح یابی نصیب ہوگی۔ اگر لطف کی صورت سامنے آئے مال غنیمت بکثرت ہاتھ آئے گا۔ اگر جلال کی صورت سامنے آئے خون ریزی بہت ہوگی۔ اگر قہر کی صورت جلوہ کرے تو نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔